السلام ناظرین، میں اصغر چودھری وال نیوز نیٹ ورک سے اس وقت میں موجود ہوں اپنے مکھنیار ریجن کے دوستوں کے ساتھ، اور مارگلا ہلز کی خوبصورت پہاڑیوں کے ایک پاس ایک دفتر ہے، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک تفویض مکھنیال کے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک بڑا ایشو اٹھا تھا، اور یہ نہ صرف کھاریاں، لینا پوتو اور ارد گرد کے علاقوں بلکہ لورا، باغن اور بکوڑ تک یہ چیز جا کے پہنچی۔ ان دوستوں نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا، اور وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ انہیں ایک ایسی کامیابی ملی کہ جس کی خوشیاں لورا، باغن اور بکوڑ میں بھی منائی جا رہی ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم امجد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ امجد صاحب ذرا بتائیے گا کہ مسئلہ کیا تھا بیسکلی؟ بہت شکریہ جی چودھری صاحب۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں جی ڈی اے کی طرف سے ایک ایسا نوٹس آیا جس میں 4 زون جو ہیں، 4 ہمارے جو ہے وہ رینج شامل تھی، جس میں کھاریاں کا ہلکا پٹوار کھاریاں اور یوسی برکوٹ کا جو نام تھا، اور مسلم آباد کا اور گرم تھون کا۔ ان 4 حلقوں کے نام پہ ایک نوٹس آیا کہ آپ جو بھی کوئی تعمیرات کرو گے مکان کی علاقے میں، وہ پہلے جی ڈی اے سے اور محکمہ جنگلات والوں سے پوچھ کر کرو گے۔ تو اس حوالے سے جو ہی ہمارے علاقے میں لوگوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ کی، کوئی مکان سٹارٹ کیے، تو وہاں پہ جی ڈی اے کے لوگ اور محکمہ جنگلات کے لوگ آگے۔ محکمہ جنگلات والوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ تعمیرات کر رہے ہیں یہ گزارا فارسٹ ہے، اس حوالے سے آپ یہاں پہ تعمیرات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو این او سی لینی پڑے گی۔ اسی طرح جی ڈی اے کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور ساتھ کچھ ان کے جو ہے وہ گن مین بھی تھے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے ہمارے علاقے میں یہ تعمیرات جو لیگل تعمیرات تھی وہ روکی، تو وہاں سے ہمارے علاقے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو محکمے ہیں ہمیں مکان تعمیرات کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ ان کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے۔ وہاں سے ہم متحرک ہوئے، ہم نے ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ، جس میں ہم لوگوں کو متحرک کیا، اویئرنیس دی کہ یہ لوگ انلیگل کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے جب ہم نے ایک گروپ بنایا، پھر اس گروپ کی شکل میں ہم نے اس گروپ کے اندر ہی میٹنگ طے کی علاقے کی۔ پھر ہم نے تقریباً 2-3 یوسی جو ہے برکوٹ، یوسی مسلم آباد اور یوسی جبری کے لوگوں کو کنوے کیا کہ یہ غیر ضروری جو ہے اور انلیگل نوٹسز جو ہیں ان کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے ان کے خلاف ایک قدم اٹھایا، اور اسی سلسلے میں ہم نے سب سے پہلی جو قدم اٹھایا وہ 11 اکتوبر کو ہم نے پورے علاقے کا 2-3 یوسی کا ایک گرینڈ جرگہ رکھا، تاکہ ہم جو یہ لیگل ایشو ہے، غیر ضروری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، وہ ہم نے پورے عوام کے سامنے ایک جرگے کی صورت میں پیش کیا۔ وہاں سے ہماری اس باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوا، اور یہی تحریک پھر آگے چل کر آج 2 مہینے بعد اس کو کامیابی ملی ہے، اور وہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں ہمارے ایم پی اے صاحب کا بھی رول ہے، اور آج وہ دونوں مسئلے تقریباً ہمارے 95% تقریباً سولو ہو چکے ہیں۔ آپ خوش نصیب نہیں ہے کہ ایک تحریک اور 2 مہینوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی کامیابی مل گئی؟ بالکل جی، ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے، اور میں اس میں جو ہمارے ایم پی اے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ ان کا بھی بڑا رول ہے۔ خاص کر محکمہ جنگلات کے حوالے سے انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے ریٹ پٹیشن جو دائر کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور اس میں ان کا بھی بہت اچھا رول ہے۔ اور اس میں میں اپنی پوری ٹیم کو بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور پورے علاقے کو بھی، کہ ہم نے 2-2.5 مہینے کے اندر جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس کو ہماری جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کے لیڈرشپ میں ہمیں یہ کامیابی ملی ہے۔ اور تقریباً جو ہے وہ جو غیر ضروری، جو غیر قانونی نوٹس تھا جی ڈی اے کا، ان کو بھی انہوں نے واپس لے کر اخبار کی صورت میں جو ہمارے دیہی سطح کی جو وہ مکان کی تعمیرات یا کنسٹرکشن روکنی تھی، وہ بھی انہوں نے دوبارہ اس سے جو ہے وہ لیگل نوٹس ایشو کر کے جو انہوں نے اب اتھرائز دے دیا کہ آپ تعمیرات کر سکتے ہیں۔ تو ہم واقعی خوش قسمت ہیں۔ آپ کا سوال ہے کہ ہم نے 2 مہینوں میں یہ کامیابی حاصل کیا، اور اس میں یہ کامیابی ہماری پوری ٹیم کی کامیابی ہے، جو ہم دن رات جو ہے پورے علاقے میں اویئرنیس دیا کہ یہ غیر ضروری کام ہے، اور اس میں ہمارے ایم پی اے صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم سب کا، پوری عوام کا اور ایم پی اے صاحب کا اکٹھا مل کر چلنا، یہی کامیابی ہمیں ملی۔ شکریہ۔ چنگیز صاحب، کیا اب آپ مطمئن ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے چودھری اصغر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس اپنی پوری ٹیم کا جنہوں نے آج یہ پروگرام ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے متفق ہے جو ابھی نوٹس انہوں نے جاری کیا ہے، سب سے پہلے تو میں ارشد ایوب خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جی ڈی اے کی جو پوری ٹیم
جو ہم نے تحفظات ادھر بیان کیے کھلی کچہری میں، جو ہمارے جتنے معاملات تھے وہ ان پہ انہوں نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، پرانا نوٹیفیکیشن انہوں نے کینسل کیا ہے. اس حوالے سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ہماری پوری ٹیم کی کامیابی ہے. اور اس حوالے سے جو ابھی نیا نوٹس جاری ہوا ہے، اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہے. تو ہم مطمئن تو ہے، لیکن اس پہ ابھی مشاورت جاری ہے، ہماری قانونی ٹیم اس پہ ورک کر رہی ہے. ہاں بہت شکریہ چودھری صغیر صاحب. ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ آپ کی یہ تحریک جو ہے یہ خان برادرز کے خلاف تھی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا، اور یہ اس طرح کا جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے اس کی ہم نفی کرتے ہیں کہ ہمارے خان برادران جب الیکشن کے دوران ہم نے انہیں ووٹ بھی کی، سپورٹ بھی کی، اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ان کو مطلب یہاں سے پولنگ وین کرائے. اور اس کے بعد جو معاملہ اس علاقے میں کھڑا ہوا تو اس معاملے پہ خان برادران نے کافی مطلب ایفرٹ کی ہے، اور اس میں ایک تو صوبائی اسمبلی میں انہوں نے ایک مطلب ریٹ کیا، ایک قرارداد پیش کی ہے، اور اس کے بعد جو کورٹ میں بھی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، جس کے بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں، جس کے پہ علاقہ مطمئن ہے. پھر اس کے بعد جی ڈی اے کے افسران کو ادھر لا کے انہوں نے ایک کھلی کچہری مطلب لگائی، جس میں انہوں نے جتنے بھی علاقے کے لوگوں کے تحفظات تھے وہ دور کیے ہیں. وہاں پہ جی ڈی اے وہ بھی آئے ہیں، اور ایم پی ارشد ایوب خان نے بھی لوگوں کو مطلب کھلی کچہری میں مطمئن کیا ہے کہ جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ہم دور کر رہے ہیں، اور یہاں کی عوام کو یعنی کہ دیہی علاقے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا. اور ڈومیسائل ہولڈر لوگ ہیں جو ان کو مطلب کسی قسم کی مطلب کوئی یعنی ٹیکس کی یا نقشے کی یا اس قسم کی یا بجلی کے میٹروں کی کوئی مطلب پابندی نہیں ہوگی. جی مطلب آپ بطور صدر اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ تحریک خان برادرز کے خلاف نہیں تھی؟ یہ تو جو تاثر قائم کیا گیا ہے نا، یہ تو سرن اس کی ہم نفی کرتے ہیں کہ یہ بالکل مطلب ہے کہ جو لوگ یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ یہ تحریک خان برادران کے خلاف کوئی ان کی سیاست کی مطلب کو سبوتاژ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو یہ بالکل ہم اس کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ یہاں تو معاملہ یہ ہمارے گھروں کا تھا، تو چاہے وہ تو ہمیں رائٹ تھا ہمارا کہ ہم اپنے گھروں کا دفاع کرنا تو ہمیں حق بنتا تھا ہمارا. پھر ہم نے اس معاملے کی شکایت جو خان برادران تک بھی مطلب پہنچائی ہیں، تو انہوں نے مطلب اچھا آگے سے مطلب رسپانس دیا ہے ہمیں. تو اس میں یہ تو جو لوگ اس طرح کے تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب سیاسی ایشو ہے یا ہم نے ہماری تحریک نے کوئی مطلب سیاسی معاملہ کھڑا کیا ہے، تو ہم تو اس کی مطلب نفی کرتے ہیں اور رہے ہیں، تو سراسر ان کو مطلب ہم کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں ان کی. ہمارے ساتھ فیاض صاحب موجود ہیں، مقامی جرنلسٹ ہیں. فیاض صاحب یہ بتائیے جنگلات میں آگ کیوں لگتی ہے؟ یا بہت شکریہ جی چودھری صاحب. جنگلات میں جو آگ لگتی ہے وہ یہ جو مافیا ہے جو محکمہ جنگلات کا، اس میں جو چیڑ کے درخت ہوتے ہیں یہ کاٹ دیتے ہیں خود، اس کو جو اس کا جو پیچھے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو منڈی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ مافیا آگ لگاتا ہے. اور جو ہمارے سونامی بلین ٹریز جو لگائے گئے تھے اس میں بھی انہوں نے جو چیزیں ہیں جس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ سارا یعنی لگائے تو نہیں تھے انہوں نے درخت، تو جو پہلے کے آلریڈی لگے ہوئے تھے ان کو بھی یہ جلاتے ہیں. اور ان کو اس جلانے میں بھی کچھ فنڈ ملتے ہیں کہ ہم یہ جنگلات بچا رہے ہیں، لیکن ان کو بچاتے نہیں ہیں، یہ ان کو جلاتے ہیں. کبھی انکوائری ہوئی ہے؟ کچھ انکوائری لگی ہوئی ہیں، لیکن کچھ نیب میں بھی کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے. جنگلات میں جو آگ لگتی ہے اس میں کافی سٹاف جو ہے سسپینڈ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مزید بھی آگے اس طرح کی کاروائیاں جاری رہیں گی. شکریہ. ذوالفقار صاحب، کوئی اختلاف رائے بھی سامنے اشنا، کوئی سو پر تنقیداں بھی ہونیاں، یہ وجہ کیا ہے؟ کس نے خلاف ہے سو؟ السلام علیکم چودھری صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا
اپنے پلیٹ فارم پر بولنے کا. تو یہ دیکھیں کچھ اچھے کام جو بھی کرتے ہیں اس پر تنقید ہوتی ہے. تو جو لوگ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کوئی تنقید کرنا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ مقامی لوگوں کے ساتھ, مقامی عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. بات اتنی سی ہے. ان کو اپنی سنسیٹی شو کرنے کے لیے ہمیں اپنے تحفظات کے ساتھ چلنا چاہیے, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ چلنا چاہیے. تو معاملات تک ہونے چاہیے. یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں, علاقے کے خیر خواہ نہیں ہیں, علاقے سے ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. مطلب اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ اس کو انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے. بہت شکریہ. آپ صاحب آپ بتائیے گا اتحاد اسی طرح رہے گا اور تحریک چلتی رہے گی؟ جی انشاءاللہ العزیز یہ ہماری تحریک ہمارے پورے علاقے کے تحفظات کے لیے جی, اور ہماری تحریک انشاءاللہ العزیز آن دا فیوچر بھی اسی طرح قائم رہے گی. جس طرح جی ڈی اے نے ابھی اپنے حالیہ نوٹس کے اندر ترمیم کی ہے تو ہم انشاءاللہ العزیز آن دا فیوچر دیکھیں گے کہ کیا اس میں ہمارے تحفظات اور ہماری عوام کے حقوق مکمل طور پر ہماری عوام کو مل رہے ہیں یا کہ نہیں. اگر لیٹس سپوز کسی بھی جگہ پر آ کر کے جی ڈی اے محکمہ یا کوئی بھی محکمہ ہمارے علاقے کی عوام کے خلاف کوئی ایک قدم کی چلنے کی کوشش کرے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ تحریک اپنے علاقے کے ہر تحفظ کا انشاءاللہ العزیز خیال رکھے. بہت بہت شکریہ. امجد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. امجد صاحب یہ بتائیے گا آپ شاید آپ کے کچھ سیاسی اختلاف بھی ہوں گے, کچھ ایک عمومی تاثر ہے کہ آپ نے بڑی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے اپنے مقامی ایم این ایز ایم پی ایز کے خلاف, کیا کہیں گے آپ؟ سر بیسیکلی یہ جو معاملہ تھا اس میں میرے خیال میں کوئی سیاسی نہ ہی جو اپوزیشن ہے اس کا کوئی معاملہ تھا اور نہ ہی جو گورنمنٹ کے جو ایم پی ایز ہیں نہ ہی ان کا معاملہ تھا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ اس کام میں ایم پی اے ہمارے ساتھ چلے ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ کچھ مقامی لوگ ہیں, مقامی لوگ سے مطلب یونین کونسل برکوٹ کے کچھ ایسے چیدہ لوگ ہیں جو کہ گو کے ہمارے ایم پی اے صاحب کے ساتھ ہیں. تو لیکن انہوں نے ہمارا جو میسج ہے, ہماری جو تحریک ہے, ہمارے جو ورک ہے اس کو غلط طریقے سے ایم پی اے کے کانوں تک انہوں نے کنوے کیا ہے, جو کہ ہم کتنی دفعہ سوشل میڈیا پہ بھی آ کے اس چیز کو اگنور کر چکے ہیں کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن میں اسی تواسط سے آپ کے چینل کے تواسط سے اپنے ایم پی اے صاحب کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو غلط لوگ آپ کو غلط میسج ہمارا کنوے کر رہے ہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. ہم نے جو معاملہ اٹھایا وہ صرف ہماری چار دیواری کا معاملہ تھا, ہم اس کے لیے یہ آواز اٹھائی تھی, نہ کہ ہم نے کسی ایم پی اے کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ہم ہر اچھے کام میں جس میں ہمارے ایم پی اے ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی ان کے شانہ بشانہ ہو کر کھڑیں گے. لیکن وہ کالی بھیڑیں ہیں, وہ ایسے غلط لوگ جنہوں نے غلط طریقے سے ہمارا میسج ایم پی اے کو کنوے کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہیں, ہم ان کے خلاف بھی آنے والے وقت میں عوام کو اکٹھا کریں گے کہ یہ لوگ عوام کے حق میں نہیں ہیں. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی عوام کا معاملہ تھا, نہ ہی کسی پارٹی کا معاملہ تھا, اور ہم نے اس عوامی معاملے کو لے کر اٹھے ہیں اور خدا کی مدد ہمارے ساتھ آئی ہے کہ یہ ایک سچا معاملہ تھا اور ہم بھی مخلص تھے اور اللہ نے ہمیں اس میں ہمیں کامیابی دی ہے. اور ہم آئندہ بھی جو یہ تحریک سٹارٹ کریں گے, مطلب جو ہمارے سوشل معاملات ہوں گے اس میں بھی ہم اسی طرح بغیر سیاست سے ہٹ کر یہ جو گروپ بنا ہوا ہے جس میں ہم ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں, اسی طرح ہم اپنے علاقے کا دفاع کرتے رہیں گے. اور ان کالی بھیڑوں کے ساتھ ہم پھر بھی ایگریمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ نہ علاقے کے لیے اچھے ہیں اور نہ ہی اپنے ایم پی اے کے لیے اچھا ہے, دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے. لہٰذا میں ایم پی اے صاحب کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ آپ کے حق میں کون ٹھیک ہے اور کون ٹھیک نہیں ہے. چوہدری صاحب کیا میسج ہوگا آپ کا اپنے لوگوں کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے؟ چوہدری صاحب یہ 2 مہینے پہلے جو ایک تحریک ولیج کونسل نیلام بوتوں کے آفس سے جس کا آغاز ہوا تھا, تو اس میں ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم چند ایک ہی لوگ ہیں جو اس کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ کہ اس تحریک کو بڑی وسعت ملی ہے اور اس میں کم از کم مطلب 300-400 لوگ جو ہے نا وہ اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں. پھر ہم نے اس کی ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور جتنے بھی لوگ, ہر بندے کو پتہ تھا اپنے فائدے اور نقصان کو جانتا ہے ہر بندہ, تو لوگ ہمارے ساتھ چلے ہیں. تو میں ان لوگوں کا سب کا, اپنے بھائیوں کا, دوستوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ایک ٹیم کا حصہ بنے. تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر.